السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو بری من ثلاث الکبر والغلول والدین دخل الجنہ، رواہ الترمذی۔ سنن ترمذی کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو بری من ثلاث، جو آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے، وفات پا جائے، انتقال کر جائے، اور وہ تین چیزوں سے بری ہو، یعنی تین گناہوں سے آزاد ہو۔ وہ تین گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر، تکبر سے بری ہو، والغلول، خیانت سے بری ہو، چوری سے بری ہو، قومی املاک میں خرد برد کرنے سے بری ہو، والدین، اور تیسرے نمبر پر فرمایا قرض سے بری ہو، دخل الجنہ، ایسا آدمی جو تکبر سے محفوظ ہو، چوری اور خیانت سے بچا ہوا ہو، اور قرض لینے سے بچا ہوا ہو، یعنی وہ مرا ہے، مقروض نہیں ہے، اس پر قرض نہیں ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے بشارت سنائی ہے دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث میں تین اعمال سے، تین چیزوں سے دور ہونے کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ پہلا گناہ کیا ہے؟ تکبر، کسی کو حقیر سمجھنا۔ یہ جرم، یہ گناہ کم زیادہ تقریباً ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ آدمی کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ یہ کم زیادہ تقریباً سارے انسانوں میں پایا جاتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ چوری چماری، خیانت کرنا، قومی املاک سے خرد برد کرنا، یہ بڑا سنگین جرم ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھے اور شہید ہو گئے۔ ان کی غلطی کیا تھی کہ انہوں نے مال غنیمت سے چوری کر لی تھی، ایک چادر لے لی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جہنم کی وعید سنائی۔ قرض لینا تیسرا جو گناہ ہے، تیسرا جو معاملہ ہے، قرض لینا، قرض لے کر کے دنیا سے رخصت ہو جانا اور ادا نہ کرنا، بہت بڑا گناہ ہے۔ قرض نہیں لینا چاہیے، بہت مجبوری آ جائے، کوئی راستہ نہ نکلے، تب قرض لینا چاہیے۔ اگر لے لیے تو اس کی ادائیگی کے لیے بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ دیکھیں، جو آدمی قرض لیتا ہے دینے کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے۔ اور جو آدمی قرض لیتا ہے، پہلے سے نیت خراب ہے کہ میں دینا نہیں ہے، ٹالنا ہے، بعد میں دینا ہی نہیں ہے، واپس کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب نہیں پیدا کرتا ہے، مدد نہیں کرتا ہے، توفیق نہیں دیتا ہے۔ تو قرض سے محفوظ ہونا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، قرض کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے واقعہ کافی۔ ایک جنازہ لایا گیا، پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ مقروض۔ آپ نے کہا تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نماز نہیں پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے جو آدمی دنیا سے رخصت ہوا، قرض کی حالت میں مقروض مرا ہے۔ تو شروع کے ادوار میں پیارے نبی علیہ السلام، چونکہ غریبی کا وقت تھا، کمزوری تھی، مال نہیں تھا، تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، بچتے تھے، نہیں پڑھاتے تھے، کہتے تم لوگ پڑھ لو۔ لیکن جب اللہ نے آپ کو دولت دے دی، آپ کو مال دے دیا، مال کی فراوانی ہو گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جو مقروض مرا ہے اس کا قرضہ میں چکاؤں گا، تب آپ پڑھاتے تھے۔ لیکن شروع کے ادوار میں آپ دیکھیں مدینہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز ایسے آدمی کی نہیں پڑھاتے تھے جو مقروض ہوتا تھا۔
جو دنیا سے رخصت ہوا مقروض ہونے کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھتے تھے. پیارے نبی علیہ السلام ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے قرض سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ قرض لینے کے نتیجے میں آدمی جھوٹ بولتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. جب قرض کے بوجھ میں دب جاتا ہے تو ایسا انسان یا تو جھوٹ بولتا ہے یا دھوکہ دیتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے. تو قرض سے بچنا چاہیے. 3 ایسی چیزوں کا یہاں پہ تذکرہ کیا گیا ہے: تکبر سے, خیانت سے, چوری سے اور قرض سے. جو آدمی محفوظ ہو گیا, پیارے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو, سارے مسلمانوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام علیکم.